السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ جب بنو خزاعہ نے مریء الزہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونوں میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کے ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلاوطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا دکھ تھا، چنانچہ امردکر نے اسی سلسلے میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے: لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی، کیوں نہیں؟ یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر یہاں اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مضری قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفار 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو اوس بن مرہ کو حاصل تھا جو ضعفاء کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توسیع یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے ضعف کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے تو منا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صفا کے لوگ منا کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کی گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب ضعفاء ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن ضید مناہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب فاضا روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطرافی عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں۔
جو خانہ بدوش تھی، ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی توسیعت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قزح بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قزح کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو ازرع کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قزح کی والدہ وہیں چلی گئیں اور قزح کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قزح جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن جشیہ خزاعی تھا۔ قزح نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی توسیع کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قزح کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قزح کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کے وقار بھی بڑھ گیا اور حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قزح نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل نے قزح کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگاہ راست کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو عبشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا قائد بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قزح نے ابو عبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن قزح نے خرید و فروخت منظور نہ کی اور قزح کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قزح نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور قزح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہوتے گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور ضعفاء نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قزح نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر ضعفاء نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قزح نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قزح سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قزح نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، قریش میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کی بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آواز بلند ہوئی
اور بنو بکر کے ایک شخص یرم بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قزح خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے، نیز قزح نے جتنا خون بہایا ہے سب رائگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قزح کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں قزح اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی، اور قزح بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تناطا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قزح کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قزح نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل زنوان، بنو عدوان اور بنو مرح بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قزح سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔